بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں دکھ سکھ تو سبھی کو سہنے پڑتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ میرے مقدر میں دوسروں کے بھی دکھ ڈال دیے گئے ہیں، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ وہ دن بھی یاد ہیں جب میں اپنے والدین کے سائے تلے پرسکون زندگی جی رہی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی تھی۔ میں دن بھر بے فکری سے سہیلیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی اور رات کو نرم گرم بستر پر میٹھی نیند سو جاتی تھی۔ ماں مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، میرے سوا ان کی اور کوئی اولاد نہ ہوئی، یہاں تک کہ میں 15 برس کی ہو گئی۔ ماں کو بیٹے کی چاہ تھی، وہ سادہ لو اسی آرزو میں الٹے سیدھے علاج کر کے بیمار رہنے لگی۔ ایک دن کسی ان پڑھ دائی نے کوئی دوا لا کر دی جس کے پینے سے انہیں گردوں میں تکلیف رہنے لگی۔ بالآخر اسی تکلیف نے ان کی جان لے لی۔ ماں کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ابا نے دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ یہ عورت بہت سنگ دل تھی، مجھے کسی صورت برداشت نہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کی کوکھ سے ابا کے وارث پیدا ہو گئے تو انہوں نے بھی میری پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ جیسے کوئی اپنی قیمتی چیز کو گھر میں کہیں رکھ کر بھول جاتا ہے، ایسے ہی میرے باپ نے مجھے بھلا دیا۔ اب میں کھلی طور پر ان کی بیوی کے رحم و کرم پر تھی جو ان کے تینوں بیٹوں کی ماں بن چکی تھی۔ گھر پر اس عورت کا راج تھا، اس کا حکم چلتا تھا۔ میرے دکھ کا کوئی رازدار نہ رہا، کوئی کندھا ایسا نہ تھا جس سے لگ کر رو لیتی، تبھی اپنا یہ ارمان درختوں سے لپٹ کر پورا کر لیتی تھی۔ صحن میں آم اور جامن کے پیڑ تھے جن کے تنوں سے منہ رگڑ کر اپنے آنسو پونچھتی تھی۔ کچھ عرصے بعد میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ والد نے بنا چھان بین کیے مجھے امتیاز سے بیاہ دیا۔ لگتا تھا جیسے ماں باپ نے اپنے سر سے بوجھ اتار کر پھینک دیا ہو۔ شوہر دیہاتی تھا اور دیہاتی سوچ کا مالک تھا، عورت کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے نزدیک میں اس کی خادمہ سے زیادہ نہ تھی۔ جیسے تیسے ایک سال بیت گیا اور میں ایک بیٹی کی ماں بن گئی۔ جب امتیاز کو دائی نے بتایا کہ لڑکی ہوئی ہے تو اسے کوئی خوشی نہ ہوئی۔ وہ غصے سے دروازے کو ٹھوکر مار کر گھر سے نکل گیا۔ بیٹی کی صورت دیکھنی بھی گوارا نہ کی۔ اس کے اس طرز عمل سے میں اس قدر خوف زدہ ہو گئی کہ ایک دن تک بچی کو گود میں بھر کر دودھ پلانے کا حوصلہ نہ رہا۔ امتیاز گاؤں کی ایک عورت کا گرویدہ تھا، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیوہ تھی اور اس کے گھر والے رشتے کے عوض رقم مانگتے تھے۔ اسی سبب میرے ساس اس کے ساتھ شادی پر رضامند نہ ہوئے اور مجھے بہو بنا کر لے آئی۔ امتیاز نے مجھ سے شادی والدین کے دباؤ میں آ کر تو لی، لیکن وہ ابھی تک اس عورت کا دام الفت میں گرفتار تھا۔ لہذا بیٹی کو جنم دینے کا بہانہ بنا کر اس نے مجھے میکے بھجوا دیا، کیونکہ اس کی محبوبہ کا یہی مطالبہ تھا۔ گویا بیٹی کو جنم دینا کوئی جرم تھا۔ اب تو سوتیلی ماں بھی تانے دینے لگی کہ بیٹی کا بوجھ لے کر ہمارے در پر آ گئی ہے۔ اللہ جانے تیرا شوہر اپنی اولاد کو اولاد کیوں نہیں مانتا۔ یہ ایک بڑا الزام تھا جسے میں نہیں سہ سکتی تھی۔ انہی دنوں سسر صاحب کا انتقال ہو گیا تو گھر کی حکومت امتیاز کے پاس آ گئی۔ وہ با اختیار اور خود مختار ہو گیا۔ 1 بیگھہ زمین بیچی اور اپنی من پسند عورت کو خرید لایا، اس سے شادی رچا لی اور معصوم بچی کو ننیحال کے منہ پر مار کر مجھے طلاق دے دی۔ اس نے اپنی خوشیوں کی نئی دنیا بسا لی، مگر سوتیلی ماں کے بار بار بےہودہ قسم کے بہتان سن کر میرا دل لہو ہوتا رہا۔ والد نے بھی حمایت میں کبھی ایک لفظ نہ کہا بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ ایک دن سوچا اس بے عزت سے بہتر ہے کہ اپنی راہ لوں۔ گاؤں میں جائے پناہ نہ تھی اور نہ کوئی کام دیتا تھا۔ ایک دن شہر جانے والی لاری میں بیٹھ گئی اور شہر آ گئی۔ یہاں امی کی ایک رشتہ دار رہتی تھی، میں ان کا گھر جانتی تھی۔ خالہ طیبہ سے دکھ بیان کیا۔ وہ بولی میں خود غریب ہوں، محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں۔ تم اگر کام کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں کام پر رکھوا دیتی ہوں۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں خود یہاں محنت مزدوری کرنے کا سوچ کر آئی تھی تاکہ اپنی بچی کا پیٹ پال سکوں۔ طیبہ خالہ نے مجھے ایک بنگلے میں کل وقتی ملازمہ لگوا دیا۔ ان کے پاس سرونٹ کوارٹر تھا، وہ انہوں نے رہنے کے لیے مجھے دے دیا اور میں ان کے گھر کا کام کاج کرنے لگی۔ یوں ٹھکانہ ملا اور پیٹ بھرنے کو 2 وقت کی روٹی بھی مل گئی۔ ماہ و سال گزرنے لگے۔ میں ان لوگوں کو
چھوڑ کر کہیں نہ گئی، ان کی دیانتداری سے خدمت کی تو انہوں نے بھی مجھے اپنے گھر پر مستقل رہنے دیا۔ مجھ سے مالکہ کو کافی آرام تھا، کہتی تھیں کہ تیرے جیسی اچھی ملازمہ ہمیں کوئی اور نہ ملے گی۔ انہوں نے میری قدر جانی اور میں نے ان کی، یہاں تک کہ میری بیٹی اسکول جانے کے لائق ہو گئی۔ بیگم نے اسے ایک نزدیکی اسکول میں داخل کرا دیا، یہ پڑھ لکھ جائے تو میرا سہارا بن سکے۔ میں خوش تھی کہ میری بچی تعلیم حاصل کر رہی ہے، جی جان سے ان لوگوں کے کام کرتی تھی کہ انہی مہربانوں کی بدولت میری مہربانوں علم سے فیض یاب ہو رہی تھی۔ جب مہربانوں باشعور ہو گئی تو وہ مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں سوالات کرنے لگی، پوچھتی تھیں اماں میرا باپ کون ہے، کہاں رہتا ہے اور ہم ان کے پاس کیوں رہتے ہیں، ہم ان کے پاس کیوں نہیں رہتے۔ میں اسے یہی کہتی کہ جب تم 6 ماہ کی تھی تیرا باپ فوت ہو گیا، تمہیں پالنے والا کوئی نہ رہا تو میں مجبوراً شہر آ گئی تاکہ تیری پرورش کے لیے کسی گھر میں کام کر سکوں اور تو پڑھ لکھ سکے۔ جب تک نادان تھی میری بات پر یقین کیا، لیکن جب وہ 8ویں جماعت میں پہنچی تو پھر باپ کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ یہ اچانک اسے باپ کی کیوں کھوج لگ گئی ہے۔ اس وقت پتہ چلا جب بات بہت آگے چلی گئی۔ ہوا یہ کہ امتیاز کی دوسری بیوی ایک دن اسے چھوڑ کر چلی گئی تو اسے بیٹی اور میری یاد آئی۔ وہ میرے والد کے پاس گیا لیکن وہ وفات پا چکے تھے۔ سوتیلی ماں نے اسے بتایا کہ میں بچی لے کر بتائے بغیر شہر چلی گئی اور حوالہ دیا کہ شہر میں طیبہ نامی ایک رشتے کی خالہ رہتی ہے، سنا ہے کہ اس کے پاس گئی ہے۔ شاید خالہ طیبہ کے گھر والوں میں سے کسی کے منہ سے یہ بات نکلی تھی اور ہمارے گھر تک پہنچی۔ بہرحال امتیاز شہر آ گیا، وہ شہر میں رہنے لگا اور مہربانوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے میں لگ گیا۔ اس نے کھوج لگا لیا کہ میں کس بنگلے میں کام کرتی ہوں، تاہم اس نے بنگلے پر اگر مجھ سے رابطہ کرنے کی جرت نہیں کی کہ شاید بنگلہ مکینوں سے ڈرتا تھا۔ تاہم جب اسے علم ہوا کہ مہربانوں اسکول جاتی ہے، وہ اسکول پہنچ گیا اور مہربانوں کی ٹیچر سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ایک لڑکی اس نام کی 8ویں میں پڑھتی ہے، نہیں معلوم وہی آپ کی بیٹی ہے یا کوئی اور ہے۔ تبھی اس نے بیٹی سے ملاقات کی خواہش کی۔ ٹیچر نے مہربانوں سے پوچھا کیا وہ اپنے والد سے ملنا چاہتی ہے، نانا نانی کے نام بھی بتائے تو بچی نے حامی بھر لی۔ تمہاری والدہ مجھ سے لڑ کر اپنے والد کے گھر چلی گئی اور وہاں سے تمہیں لے کر شہر آ گئی تھی۔ مجھے خالہ طیبہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، بے شک تم ان سے پوچھ سکتی ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں یا نہیں۔ بچی کے دل پر امتیاز کی باتوں کا اثر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں اور تمہاری ماں کو واپس لے جانے آیا ہوں۔ مہربانوں نے کہا کہ ماں تمہارے ساتھ نہیں جائیں گی کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ تمہارا باپ امتیاز مر چکا ہے اور میں بیوہ ہوں، تب تو وہ کبھی ہم باپ اور بیٹی کو نہیں ملنے دیں گے۔ بیٹی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور عزت سے رہو۔ فی الحال اس بات کا ذکر تم اپنی ماں سے مت کرنا ورنہ وہ تمہیں اسکول سے اٹھا لیں گی۔ مہربانوں بات کی باتوں میں آ گئیں اور اس نے اپنے باپ سے ملاقاتوں کو راز میں رکھا۔ جب مہربانوں کو پوری طرح اپنی طرف کر لیا تو اسے حاصل کرنے کے لیے وکیل کر لیا۔ مجھے علم ہوا تو میں نے بیٹی کو سمجھایا کہ اب تم باپ سے نہ ملنا اور فی الحال اسکول جانا بھی ترک کرنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں مجھ سے چھین کر لے جائے۔ مہربانوں کسی صورت اسکول ترک کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ جب میں نے زبردستی اسے گھر بٹھا لیا تو وہ غم زدہ رہنے لگی، تاہم اس نے مجھ سے وعدہ کیا اگر اس کا باپ اسے لے جانے کی کوشش کرے گا تو وہ انکار کر دے گی اور مجھے چھوڑ کر ہرگز نہیں جائے گی۔ اس نے شکوہ کیا جبکہ اس کا باپ زندہ تھا، میں نے کیوں جھوٹ بولا کہ وہ مر چکا ہے۔ امتیاز نے بیٹی کے حصول کے لیے جب عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا تو عدالت نے فیصلہ بچی پر چھوڑ دیا کہ وہ ماں اور باپ میں سے جس کے پاس رہنا چاہے آگاہ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اب بڑی ہو چکی تھی۔ آخر دم تک مہربانوں مجھے یقین دلاتی رہی کہ وہ عدالت میں یہی کہے گی کہ ماں کے پاس رہنا چاہتی ہوں اور کبھی باپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن آخری وقت میں منہ پھیر لیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ مہربانوں بھی امتیاز کے ساتھ جانے کا نہیں کہے گی، لیکن اس روز میرا یقین خاک میں مل گیا جب فیصلے کے وقت اس نے جج سے یہ کہا کہ وہ اپنے باپ کی تحویل میں جانا چاہتی ہے کیونکہ وہ عزت کی زندگی جینا چاہتی ہے، ملازمہ کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں جینا چاہتی۔ اس کے والد نے وعدہ
وعدہ کیا کہ اسکول میں داخل کرائے گا، تمام خرچہ اٹھائے گا۔ بے وفا باپ کی بیٹی بھی بے وفا نکلی اور مجھے چھوڑ کر باپ کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے میری محبت کا خیال کیا اور نہ دکھوں کا جو میں نے اس کی خاطر اٹھائے تھے۔ وہ چند روز کی تھی کہ امتیاز نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا اور اسے بھی میرے ساتھ دھتکار دیا تھا۔ آج وہی باپ اس کی نظروں میں عزت دار تھا اور میں بے توقیر ہو گئی تھی۔ جس نے روز و شب مشقت کر کے اسے پروان چڑھایا، یہ میری بیٹی کا فیصلہ نہ تھا؟ مجھ پر جیسے ایک قیامت ٹوٹی تھی۔ مہربانوں نے عدالت میں کہا کہ میری ماں قابل اعتبار نہیں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے، حالانکہ میرے والد زندہ ہیں۔ خالہ طیبہ اور ان کے شوہر نے بھی گواہی دی کہ یہی میرے والد ہیں۔ میں ایسی ماں کے پاس کیسے رہوں جس نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے؟ میں ان کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مہربانوں کا بیان کسی خنجر کی طرح میرے سینے میں گھپا تھا جس کا زخم آج بھی تڑپاتا ہے۔ کاش وہ صحیح فیصلہ کرتی، لیکن وہ ایک نادان بچی تھی، نہیں جانتی تھی کہ گاؤں کی زندگی اور وہاں کی ریت رواج کیسے ہیں۔ امتیاز نے وہی کیا جو اس نے کرنا تھا۔ 40,000 کے عوض اس کا نکاح گاؤں کے ایک شخص سے کر دیا جو شہر میں ایک ٹھیلے پر مزدوری کرتا تھا۔ میری بیٹی اگر صحیح فیصلہ کرتی تو آج اتنی دکھی نہ ہوتی، وہ پڑھ لکھ جاتی اور اس کی زندگی بن جاتی۔ آج وہ برے حال میں ہے۔ گاؤں کی عورتیں جب شہر آتی ہیں مجھے اس کا احوال بتاتی ہیں، تب دل خون کے آنسو روتا ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب اس کا مالک اس کا شوہر ہے، وہ جس حال میں چاہے اسے رکھے۔ میں خود ایک لاوارث ناتواں عورت ہوں، سوتیلی ماں کا مقابلہ کر سکی نہ شوہر سے لڑ سکی، اور اب داماد سے کیوں کر مقابلہ کر سکتی ہوں؟ سوائے دعا کے اور کچھ نہیں کر سکتی کہ مہربانوں کو اللہ سکھ دے دے۔ سوچتی ہوں اولاد کا کام اگر بے وفائی کرنا ہے تو ماؤں کا کام دعا دینا ہے۔ میں نے مہربانوں کو معاف کیا، میری نظروں میں وہ اب بھی بے قصور ہے۔ قصور تو ہماری غربت کا ہے جس نے عمر بھر ہمیں رلایا ہے۔ آج بھی اسی گھر کی نمک خوار ہوں جنہوں نے مجھے شہر میں سرونٹ کوارٹر دیا اور آسرا بھی۔ میں مرتے دم تک انہی کی خدمت گزار رہوں گی۔